اگر آپ لکھنؤ، اس کی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والے دلچسپ واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی لکھنؤ کی دن بدن بدلتی ہوئی شکل اور حالات کے بارے میں بھی متعارف ہونا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔ لکھنؤ کی گلی کوچے ویڈیو سیریز کے چوتھے پارٹ میں اب پیش ہے پرانے دور یعنی قدیم کے دور کے چوک کی کہانی، چوک کا بیان۔ چوک جو کسی زمانے میں لکھنؤ کا سب سے اہم اور سب سے خاص بازار ہوا کرتا تھا، اور اس کو ایک طریقے سے لکھنؤ کے دل کی دھڑکن کہا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا ادارہ تھا جہاں لکھنؤ کا سارا کلچر سمٹ کر ایک نقطے پر جمع ہو گیا تھا۔ کہنے کو تو یہ ایک پتلی سڑک ہے جس پہ دونوں طرف دکانیں اور بالا خانوں پر غالباً زنان بازاری رہا کرتی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ علم و ادب کے سوتے وہیں سے پھوٹتے تھے اور شعر و نغمہ کے چشمے اسی چوک کے آبشار سے ابلتے تھے۔ اس دور کو جس نے دیکھا ہے کہ جب اسی بازار سے بادشاہ اپنی سواری پر ہو کر گزرتے تھے، لیکن اس کے بعد کے دور میں بھی بہت برسوں تک وہ سلسلہ برقرار رہا۔ چوک کی شان اور چوک کی شکل و صورت برقرار رہی، دھیرے دھیرے زوال پذیر ہوتے ہوتے چوک کی اصلی شکل بگڑ گئی، اور اب جو چیز جو بازار جسے ہم چوک کہتے ہیں وہ عام بازاروں جیسا ہو گیا، اس کی کوئی خاص بات نہیں رہی۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شاہی دور میں یا قدیم دور میں لکھنؤ کے رہنے والے اس کے ہزاروں چکر لگا لیا کرتے تھے، اس کے باوجود بھی ہر بار ایک نئے پن کا احساس ہوتا تھا۔ پرانے تہذیب و تمدن، ذوق و شوق، فن گری اور صنائی، ہنر پروری، شعر و نغمہ، فکر و ادب، غرض کے تمام خوبیوں اور کمالات کا گہوارہ تھا۔ اور پرانے دور میں، قدیم دور میں، لکھنؤ شہر کا شاید ہی کوئی شخص رہا ہو جو اس بازار سے نہ گزرا ہو یہاں پر اس نے خریداری نہ کی ہو۔ چوک کی حدود گول دروازے سے شروع ہو کر اکبری دروازے پر ختم ہو جاتی ہے۔ ان دونوں دروازوں کے درمیان اندازاً ایک فرلانگ کا فاصلہ ہوگا، لیکن اس میں بلا کی وسعتیں ہوا کرتی تھی۔ گول دروازے سے داخل ہوتے ہی پہلے صرافہ آتا ہے، جہاں ایک سمت دکانوں میں چاندی سونے کے زیورات وغیرہ اور دوسری طرف چکن، کامدانی اور کارچوب کے بہترین شاہکار فروخت ہوا کرتے تھے۔ حالانکہ اب بھی یہی کیفیت موجود ہے، صرافہ آج بھی ہے اور چکن کے ملبوسات آج بھی بکتے ہیں، لیکن جو شان اور جو خوبصورتی اس دور میں تھی، پرانے دور میں تھی، وہ اب دکھائی نہیں دیتی۔ اب تو ہر طرف صرف اور صرف بھیڑ ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ ان دکانداروں کے دکانوں کے آگے چلنے کی جگہ اس لیے نہیں بچی ہے کہ وہاں پر ان کی سواریاں کھڑی ہوتی، اسکوٹر، موٹر سائیکل وغیرہ۔ چوک کی سڑک چونکہ اتنی چوڑی نہیں ہے، اگر تھوڑی چوڑی ہوتی تو یقیناً کاریں بھی لے کر آ جاتے۔ تو ہوا یہ کہ دھیرے دھیرے اس کی شکل بدلتے بدلتے اب ایک بازار کی جیسی ہو گئی ہے۔ اب اس کو تہذیب و تمدن اور شعر و نغمہ کا گہوارہ نہیں کہہ سکتے ہم۔ ایک زمانے میں یہاں پر جو دکاندار تھے، ان کا انداز اور ان کا پہناوا، ان کی بات چیت، طور طریقے اس قدر خوبصورت انداز کے ہوا کرتے تھے کہ یہ اپنے آپ میں ایک عجوبہ تھا۔ وہ عجوبہ جو اب کبھی دکھائی نہیں دے گا، ختم ہو گیا، غائب ہو گیا۔ آصف الدولہ کے دور سے ہی چوک کی شروعات ہوئی تھی، اور اس دور میں جب لکھنؤ کی تہذیب اپنے عروج پر پہنچ رہی تھی، یہاں کی شان و شوکت دیکھنے والی تھی۔ چوک میں داخل ہونے کے لیے ایک بڑا پھاٹک تھا جو سادگی اور وضع میں کوئی خاص بات نہیں رکھتا تھا،
جس پر ناظرین کی توجہ دلائی جائے، مگر شہریت میں اس قدر زبازد تھا کہ بچہ، بوڑھا، مرد و عورت تمام راہگیر واقف تھے۔ یہ عہد آصفی کی بنیاد ہے، اور جمہوری حکومت نے کمپنی باغ سے آنے والوں کے لیے سامنے کی زمین کو دائرہ بنا کر ایسا نظر افروز بنا دیا ہے جو گول دروازے کے لیے ہونا بھی چاہیے۔ حالانکہ وہ شکل اب بالکل غائب ہو گئی، ختم ہو گئی، دکھائی نہیں دیتی، لیکن پھر بھی اگر اس کو سوچا جائے، ذہن میں تصور کیا جائے، تو وہ خوبصورتی یقیناً لاجواب رہی ہوگی۔ اس گول دروازے کے باہر کے رخ پر عہد شاہی سے پھلوں کی بکری ہوتی تھی۔ جو میوہ کہیں نہ ملے وہ اب گول دروازے میں مل جایا کرتا تھا۔ یہاں کے کبڑیے دولت مند اور بات کے پابند منہ مانگے دام لینے کے عادی۔ یہاں پر رنگ طرا، نارنجی، لیمو، کولا، چکوترا، تربوز، پیٹھا، آملہ، شفتالو وغیرہ وغیرہ ملا کرتے تھے، آسانی سے ملا کرتے تھے۔ اور فصل کے حساب سے جو پھل ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پر مل جایا کرتے ہیں، یعنی پھلوں کی ایک بہت بڑی بازار یہاں پر تھی۔ اب وہ بات نہیں ہے۔ اب گول دروازے میں داخل ہونے سے پہلے حلوائی کی دکانیں دکھتی ہیں، اور یا پھر مکھن ملائی بیچنے والے دونوں طرف کھڑے ہیں، جس سے راستہ اور تنگ ہو گیا ہے۔ بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی بھی ضروری ہے، مگر تبدیلی ایسی ہونا چاہیے کہ جس سے جو اوریجنلٹی ہے، جو اس کی حیثیت ہے، وہ برقرار رہے، بجائے اس کے کہ وہ بگڑتے بگڑتے بالکل ناپید ہو جائے۔ قدیم دور کے بارے میں لکھنے والوں نے چوک کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے۔ چوک گول دروازے سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور جو عنوانات اب تک سپرد قلم ہوئے ہیں وہ چوک کے ابتدائی محلے ہیں۔ بازار کی اہمیت کے لحاظ سے خصوصی زاویہ نگاہ سے روشنی ڈالی جائے تو اور دوسرا ہی انداز پیدا ہوتا ہے۔ اور خاص مقامات چوک کو ہم علیحدہ علیحدہ اگر بیان کریں تو ہندوستان کی اکثر شہروں میں آباد ترین حصوں کو، جس میں دلچسپیوں کے تمام سامان پائے جائیں، چوک کہتے ہیں۔ دہلی میں بھی چاندنی چوک مشہور مقام ہے۔ لکھنؤ مشرقی تہذیب کا چونکہ گہوارہ تھا، وہاں خصوصیات دہلی کے نمونہ ہونا لازم و ملزوم تھا۔ بازار کو وہ حیثیت حاصل ہوئی کہ چوک کے بانکے، چوک کے غنڈے، چوک کے دلال، چوک کے تماشائی، چوک کے پان والے، تمام لفظیں معنی رکھنے لگی۔ صرافے اور چاندی بازار میں دلالوں کی وہ بھیڑ کہ آنے والوں کی صورت یہ دیکھتے ہی تاڑ جاتے تھے کہ اس فلاں شخص کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس کو گھیر لیتے تھے اور اپنے سمجھے بوجھے دکاندار کے پاس لے جانا ان کا فن تھا، دوسرا اپنی طرف کھینچتا۔ چاندی بازار میں اس مٹے حال پر بھی اب تک سونے اور چاندی کا یہ حال ہے کہ مہتر نالیوں کو صاف کرتے وقت نیچے کی مٹی تسلے میں رہنے دیتے ہیں اور اس کو صاف پانی سے دھو دھو کر چاندی جمع کرتے ہیں، اور یہ چاندی نالی سے نکل پھر زینت گلو ہو جاتی ہے۔ دلالوں کے محاورے ہماری اردو سے بالکل علیحدہ ہیں۔ وہ اشاروں میں اپنے دستور یعنی کمیشن کے باتیں کر لیتے ہیں۔ چوک کا بازار تیرے دانتوں کا چوکا، چوک کا بازار تیرے دانتوں کا چوکا، دلال زبان ہے جو ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے۔ میں نے جب فوٹوگرافی شروع کی تھی تو چوک ایسا مقام تھا کہ جس کی فوٹوگرافی سب سے اہم، سب سے خوبصورت تھی، اور اچھی طریقے سے یاد ہے کہ اس دور میں جب میں نے فوٹوگرافی شروع کی ہے تو بلیک اینڈ وائٹ نگیٹو تیار کیے جاتے تھے، اور بہت صبح یعنی سورج نکلنے کے تھوڑی دیر کے بعد ہی جب اس میں داخل ہوئے تھے تو کم سے کم 20 مہتروں کو چوک کے دکانوں کے نیچے جو نالیاں تھیں ان کو اس میں ہاتھ ڈال کر اندر سے کیچڑ نکال کے اور ایک جالی جیسی نما اس میں رکھتے تھے چھلنی میں، اور اس میں چھان چھان کر وہ زیور کے ٹکڑے نکالتے تھے، جس کے فوٹوگراف میرے پاس موجود ہیں۔ پان والے گلے میں نوار ڈالے ہوئے، پیتل کی کھلی ہوئی پٹیاریاں لیے ہوئے گلوریاں بڑے ادب سے پان کھلانے والوں تک پہنچاتے تھے، اور ایک ایک پان پر انعام پاتے تھے۔ پان والوں کی دکانیں الگ ہیں جن پر پان کے شوقینوں کا بھیڑ لگی رہتی تھی۔ پیتل و تانبے کے
اچاری نما کتھے چونے کی کلیاں، پستئی پان، خوشبودار مسالہ، تنبول اودھ، تنبول بہار، شیشیوں میں قوام اور زردہ پتی جو پسند آئے وہ حاضر ہے۔ یعنی دکانیں، پان کی دکانیں اپنے آپ میں ایک خوبصورت انداز رکھتی تھیں۔ اب تو پان کی جو دکانیں دکھتی ہیں ان کو دیکھ کر ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نہ تو وہ پان رہے نہ وہ کھانے والے رہے۔ اب تو کھینی اور پڑیا نام کی چیز ایک دکھائی دیتی ہے جو لٹکی ہوئی ہے، جس کو پھاڑ کے لوگ کھاتے ہیں، اسی کے ساتھ چونا ملا لیتے ہیں، اور اس کے بعد ادھر ادھر پیک کو تھوکنے کے لیے جگہ ڈھونڈا کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہر کونے، ہر سڑک اور ہر دکان کے باہر ایک لال رنگ کے بڑے بڑے گندے دھبے آپ کو دکھائی دے جائیں گے۔ تمیزدار اور نفاست پسند صاف ستھرے لوگ پان کی دکان پر جب پہنچتے تھے تو کوئی بھی یہ کہتا ہوا سنائی نہیں دیتا تھا کہ پان لگا دو، کیونکہ یہ مناسب نہیں تھا۔ ہمیشہ پان بنا دو کی آواز آئے گی، اور اس سے زیادہ نفاست پسند لوگوں کو صرف دکان کے سامنے آ کر کھڑا ہو جانا ہی کافی ہوا کرتا تھا۔ مزاج دار دکاندار عادت کے اور پسند کے حساب سے اسی طریقے کا پان بنا کے پیش کر دیا کرتے تھے۔ یعنی آئینے میں صورت دیکھتے دیکھتے پان تیار۔ حقہ والے بھی ٹہلا کرتے تھے، ان کی شان بھی نرالی تھی۔ سر پہ صافہ یا ٹوپی، گلے میں نین سکھ کا دوپٹہ، پشت پر جھولا، ہاتھ میں گڑگڑی، گول دروازے سے اکبری دروازے تک گزرتے ہوئے جس نے 2 کش پیے، کچھ پیسے اپنی شان کے مطابق دیے، اور کبھی کبھی حقے میں نگالی لگا کر کوٹھوں تک پہنچائے اور دھواں آسمان کی خبر لے۔ بڑے حصے کو اردو میں ککڑ بھی کہتے ہیں۔ لکھنؤ کے مشہور شاعر آتش کا قول ہے: سبک سمجھو نہ آہ عاشق شیدا کو بے دردو۔ سبک سمجھو نہ آہ عاشق شیدا کو بے دردو، اگر کی بو دھواں دیتا ہے ککڑ کا۔ چوک میں سے پہر سے گھوڑا گاڑی اکا چلنے کی روک تھام ہو جایا کرتی تھی، اور راہگیروں کا وہ ازدحام کہ اگر اتفاقاً کوئی فینس یا پالکی گزرے تو ہٹو بچو کہتے ہوئے کہاروں کا نتنوں میں دم ہو جایا کرتا تھا، اور کسی شریف کے دھکا ہی لگ جائے۔ چوک میں انسانی ضرورت کی تمام چیزیں فراہم ہو جایا کرتی تھیں۔ یہ شان تھی اس چوک کی کہ یہاں پر آپ کو اپنی ضرورت کا سارا سامان مل جائے گا، جس کو کہتے ہیں دل کو بغل میں مار کے لیتے چلے ہیں چوک۔ دل کو بغل میں مار کے لیتو چلے ہیں چوک، کہتی ہے کیا نگاہ خریدار دیکھیے۔ لحاف کی فردیں، سوانگ بننے کا سامان یعنی نقلی داڑھی مونچھے، لکڑی کی کھڑاویں، صندوقچہ، قلمدان، زیورات، گوندرے والے، پٹوے جو اس وقت ہیکل، نونگے، جوش ریشمی اور سوتی ڈوریوں میں تیار کر دیں۔ صندوقچے کا کاروبار بھی ہوا کرتا تھا، اور دوسرے کپڑے، چکن کے کپڑے اور کھانے پینے کا سامان۔ کھانے پینے کا سامان اور حلوائی کی دکانیں وہ تحسین علی کی مسجد سے تھوڑا پہلے سے شروع ہوا کرتی تھی۔ میں نے اپنے ایک ویڈیو میں جو صرف چوک کو ڈیڈیکیٹڈ ہے، گول دروازے سے لے کر اور اخباری دروازے تک جو جس قسم کی دکانیں ہوا کرتی، جو مشہور مقامات ہوئے تھے، ان کا تفصیلی بیان کیا ہے، کہ جیسے کپتان کا کنواں ہے، دارالشفا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور تحسین علی خان کی مسجد ہے۔ اس کی پوری تاریخ بیان کی ہے، کب قائم ہوئے اور کس نے بنایا، اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی کیا خاص خاص باتیں تھیں۔ برائے مہربانی اس کو بھی دیکھنے کی زحمت کریں۔ نجابت حسین خان جو پٹنہ کے ایک معزز رئیس تھے، وہ لکھنؤ آئے، اور گھوڑا گاڑی پہ بیٹھ کر انہوں نے لکھنؤ کی سیر کی۔ انہوں نے لکھنؤ کے تمام مقامات کے بارے میں کافی کچھ لکھا ہے، اور جو کتابوں میں موجود ہے۔ ان کے مضمون جو چوک کے بارے میں ہیں، کچھ اس طریقے سے انہوں نے لکھا ہے: دکانوں سے بالائی طرف دونوں جانب پختہ عمارتیں ہیں جو 12 دری آصف الدولہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کو پرانا چوک بھی کہتے ہیں۔ یہاں ظہر کے وقت اکثر دست فروش مختلف رنگ کے نیچا چوگوشیا، بوٹے دار بیلدار چکن کی ٹوپیاں، نفیس اور خوش قماش دریاں، شطرنجیاں اور
گلاب، موتیا، بیلا، چمپا اور دوسرے پھولوں کے ہار ہاتھوں میں لیے دلکش آوازیں لگاتے ہوئے بیچتے ہوئے دکھائی دیں گے، اور ان کی صدائیں اپنا ایک الگ انداز رکھتی ہیں۔ کیا معطر پھول ہیں، حسینوں محبوبوں کے گلوں کے ہار ہیں۔ جوہری بازار تک ایک دروازے سے گزر کر پہنچا، قدم رکھتے ہی آنکھیں چکا چوندھ ہوئی، بے اختیار زبان سے سبحان اللہ، کیا شہر ہے! دلچسپ خوش سواد دکانیں کہ جس کا بس ذکر کرنا ہی مشکل ہے، اور اس میں انواع اقسام کے سامان یہ بکتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ دکانوں کے بارے میں خان صاحب لکھتے ہیں، یہاں ہر جنس و قماش کی چیزیں موجود ہیں۔ لکھنؤ کے کاریگر موجدانہ طبیعت رکھتے ہیں اور نئی نئی ایجاد کرتے رہتے ہیں، یا پرانی چیزوں کو نئی تراش خراش کے ذریعے دلکش بنا دیتے ہیں۔ چوک ان تمام ایجادوں کے لیے، طرح طرح کے سامانوں کے لیے ہی مشہور تھا۔ ان کی صنعت گری دیکھ کر عام انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ بازار میں اہل حرفہ، بزازوں، صرافوں، جوہریوں، زردوزیوں کی دکانیں ہیں۔ بزازوں کی دکانوں میں دیسی اور ولایتی کپڑے بھرے ہیں۔ یہاں ململ، جامدانی، ڈوریا، چارخانہ، کامدانی، انواع اقسام کے پارچہ جات موجود ہیں۔ ڈھاکہ سے آیا ہوا مال بھی بکتا ہے، جالی لیٹ، کامدار، نین سکھ، کھمٹی، سمٹی، انگریزی اور فرانسیسی کپڑوں میں سوتی اور ریشمی اور چھینٹ، مشروع، دانہ دار، گل بدن اور ساٹن بھی ہے۔ یہ باتیں اور یہ سامان کے نام اور یہ کپڑوں کے ذکر، یہ بھی خاص بات ہے کہ یہ اس دور کے میں انہی ناموں سے جانے جاتے تھے۔ خان صاحب بیان کرتے ہیں کہ بنارس کا دوپٹہ تمامی اور زری کے تھان بھی رکھے ہیں۔ خاص لکھنؤ کے بنے ہوئے کپڑے بیلدار، گلکار، زرتار اور زرنگاہ وزنی کمخواب بھی فروخت ہوتے ہیں، اور دکانوں میں جو بزاز بیٹھے ہوئے ہیں ان کا لباس یہ ہے: سر پر دستار محمد شاہی، بدن میں نیما و جامہ اور پاؤں میں رنگ کا زیر جامہ۔ صرافوں کی دکانوں میں ایک طرف پیسوں اور روپیوں کو ڈھیریاں ہیں اور دوسری طرف ظروف رکھے ہوئے ہیں، برتن رکھے ہوئے ہیں۔ جوہریوں کی دکانیں نقرئی اور سیمی مرصع کا زیورات سے آراستہ ہیں۔ زردوزوں کی دکانیں میں ایک طرف ہر قسم کے گوٹے، پٹھے اور بنت رکھے، اور دوسری جانب زردوزی ٹوپیاں اور پاپوش سجی ہوئی ہیں۔ خاص کبابی، حلوائی، تنبولی، نیچا فروش کی دکانیں سے وہی تکلف اور ہنر اور سلیقہ نمایاں ہے۔ ککڑ والوں اور بھنگ فروشوں کی دکان پر تخت بچھا ہوا ہے، اس پر خوش رنگ کہاروے کا فرش ہے، اور اس فرش پر 25-30 قلیاں ککڑ اور اتنی ہی بلکہ اس سے زیادہ پیالیاں سجی ہوئی ہیں۔ ایک جوان و شوخ و شنگ عورت خوش وضع پوشاک پہنے نہایت ناز و انداز سے بیٹھی ہے، اور ککڑ اور بھنگ کی شائقین کو قلیاں اور تازہ بھنگ کی پیالیاں بڑے دل فریب ادا کے ساتھ پیش کرتی ہے، اور جام پینے والے اس کے شعر کے مضمون کے مطابق کہ دل میرا پی کے محبت کی شراب، کہ دل میرا پی کے محبت کی شراب نشہ میں بھنگ رہا کرتا ہے، اور مدہوش اور خود فراموش ہو جاتے ہیں، اور حالت سرور میں بے خودی میں آتش کے 2 شعر پڑھا کرتے ہیں: آر سے آر ہے مجھ کو مجنو کو، آر سے آر ہے مجھ مجنو کو، ننگ سے ننگ رہا کرتا ہے، گفتنی حال نہیں ہے اپنا، کچھ عجب ڈھنگ رہا کرتا ہے۔ فرینی فالودہ فروشوں کی یہاں بھی اسی قسم کا تکلف ہے۔ کہاروا بچھے تخت پر کہیں سینیاں لگی ہیں جن میں چینی کی تشتریوں میں فرینی رکھی ہے، چینی اور تانبے کی چمچیاں بھی پاس پڑی ہیں، دوہری ہیں۔ فالودے کے پیالے میں جو عرق کیوڑا، عرق گلاب سے بسے ہوئے خریداروں کے انتظار میں قرینے سے رکھے ہیں۔
سبزی اور میوہ فروشوں کی دکانوں میں شریفہ، شہتوت، شربتی، لیمو، قمرق، ناشپاتی اور دیگر پھلوں کے علاوہ مختلف قسم کی ہری ترکاریاں مثلا کدو، لوکی وغیرہ، شلجم، چولائی اور میتھی کا ساگ نظر فریب طریقے سے سجا کے رکھا جاتا ہے۔ اکثر دکانوں میں آبدار خانہ ہے تاکہ جو لوگ گرمی بازار سے پیاسے ہو جائیں وہ پانی پی کر سیراب ہو۔ اس کے علاوہ بہت سے سقا پرآب مشکیزیں اور کٹورے ہاتھوں میں لیے ہوئے صدائیں لگا رہے ہیں، جن کا مطلب یہ ہے کہ تشنا کام چند مہروں کے عوض ٹھنڈا پانی خریدیں اور اس طرح جا بجا ٹہلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کئی ہندو ہاتھ میں ڈول اور کٹورے لیے ہوئے پیاسوں کو پانی پلانے کے لیے تیار ہے۔ راستے میں شریفوں سفید پوش خریداروں کی آمد اور شدھ سے بھیڑ لگی ہے۔ ان میں اکثر چوگوشیاں ٹوپیاں، بدن میں 6 کلیوں والے انگارکھے کے مقابلے میں بالا بردار کلیدار پائجامے پہننے والے کم ملتے ہیں۔ روسا شہر کی سواری میں ہاتھی اور گھوڑے جو زین ساز ویراق سے آراستہ ہے، باس رئیس اور امیر پالکی میں بھی سوار ہوتے ہیں، اور اس طرح وہ اپنی حشمت و جاہ کو نمایاں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور یہ سب باتیں تو خواب کی سے لکھتی ہیں۔ اب آج چوک میں سوائے گندگی کے اور تعفن کے کچھ نہیں ملے گا۔ قدیم دور کا چوک اس قدر خوبصورت، صاف ستھرا، سجایا رہتا تھا کہ اس بات کا ذکر کرنا اور لوگوں کو سمجھ پانا ذرا مشکل لگتا ہے۔ چوک کے جو بیچ کا علاقہ تھا، اس کے داہنی جانب نقاشوں، نگیرہ سازوں اور انگوٹھی والوں کی دکانیں تھیں، اور بائیں جانب ڈلی تمباکو، چکنی ڈلی، الائچی، سونے اور چاندی کے برقوں اور خوش میووں کی دکانیں تھیں۔ ان سب دو طرفہ دکانوں کے لوازمات میں صفائی، آراستگی، نزاکت اور لطافت کے علاوہ معطر اور طرح طرح کی خوشبوؤں سے بسا رہنا ضروری تھا۔ یعنی پورا چوک ایک طریقے سے خوشبوؤں سے بھرا رہتا تھا۔ اس سلسلے میں دونوں جانب کتب فروشوں، اینک سازوں، ٹوپی والوں اور دوسرے متفرق سامان بیچنے والوں کی دکانیں تھیں۔ کتب فروشوں میں عشرت مرحوم، اینک سازوں میں ایوب مرحوم بڑے ہر دل عزیزی کے مالک تھے۔ اسی مقام پر وسط چوک میں بائیں جانب شیخ تاجدار مرزا مرحوم کی ایک بہت بڑی جنرل مرچنٹ کی دکان تھی، جس میں ہر قسم کا ضروری سامان مل جاتا تھا۔ اس دکان کی سب سے اہم خصوصیت یہ تھی کہ اس زمانے کے بہت سے ممتاز شعرا اور ادیب شام کو جمع ہو جاتے تھے، اور ایک اچھی خاصی ادبی محفل روزانہ جمی رہتی تھی۔ یہ دکان بھی عود و عنبر کی خوشبو سے بسی رہتی تھی۔ اس زمانے میں عطر کا استعمال اور کپڑوں کا معطر رہنا ایک عام بات تھی، لیکن ولایتی سینٹ ہمارے پرانے شہریوں کو بالکل قابل قبول نہیں تھا، اور روسا تو اس کے نام سے کراہیت کرتے تھے۔ البتہ بعض حلقوں میں فرانسیسی سینٹ پسند کیا جانے لگا تھا، لیکن اس کا بھی استعمال مخصوص طریقوں سے ہوتا تھا اور رومال وغیرہ میں براہ راست ناگوار تھا۔ چوک کا وسطی علاقہ مسجد تحسین علی خان کے قریب ختم ہو کر تیسرا اور آخری حصہ شروع ہوتا تھا۔ یہاں اشیاء خوردنی کی دکانیں تھیں، جن میں سب سے پہلی دکان انناس کے مظافر کی حیدر حسین خان کے پھاٹک والی گلی بھی تھی۔ اس مظافر کی شہرت شہر کے باہر بہت دور دور تک تھی۔ اس کے بعد دو طرفہ ہر قسم کی کھانوں کی دکانیں تھیں، جس میں شیر مالیں، باقر خانیاں، 18 پرتوں کے پراٹھے، مرغ مسلم، بٹیروں کا پلاؤ، کباب، قورمہ، مختصر یہ ہے کہ تمام نعمتیں فراہم رہتی تھیں۔ اسی حصے میں چاندی کے ورق لگی ہوئی بہترین بالائی اور مٹھائی والوں کی سجی سجائی دکانیں بھی تھیں۔ مٹھائیوں پر سنہرے اور روپہلے ورق لگے رہتے، اور کیوڑا اور گلاب کی خوشبوؤں سے بسی ہوتی تھی۔ ان مٹھائیوں میں ہر ایک کی الگ الگ خوشبو تھی، پھر سب کی ملی جلی مہک عطر مجموعہ کا مزہ دیتی تھی۔ گول دروازے سے تحسین کی مسجد تک عطر گلاب اور مشک و عنبر کی لپٹیں اگر دل دماغ کو نصرت اور فرحت بخشتی تھی، تو اس مقام پر پہنچ کر معدہ اپنے مطالبے پیش کرتا اور خواہش طعام بے قرار کر دیتی۔ شیر مالو اور کلچوں کی لطیف و نازک مہک ایک جانب، تو دوسری طرف کباب و پلاؤ، قورمہ اور دوسری لذیذ و خوشبودار غذاؤں کی وہ جوش کشش ہر انسان کو کی بھوک کو تیز کر دیتی تھی۔ بعض دکانیں ایسی تھیں جہاں خریداروں کے لیے وہیں بیٹھ کر کھانے کا بھی بندوبست تھا، لیکن لکھنؤ کے شریف لوگ بازار میں چاہے تخلیہ ہی کیوں نہ ہو کھانے کو معیوب سمجھتے تھے، اور ایسے ہوٹلوں میں زیادہ تر
باہر کے لوگ ہوتے تھے۔ اب یہ ساری چیزیں لکھنؤ کے چوک میں کہیں آپ کو دکھائی نہیں دیں گی، اور اگر دکھائی بھی دیتی ہیں تو اس میں گندگی سب سے پہلے آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ وہ زمانہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، ایک بچی کچی ہلکی سی جھلک باقی ہے۔ اس کے باوجود لکھنؤ کے چار باغ میں ابھی بھی خریداری کے لیے بہت سی جگہ موجود ہے، اور بہت شوق سے لوگ وہاں پر خریداری کرنے جاتے ہیں۔